اگر امریکہ کا صدر وائٹ ہاؤس میں 10 مرلے مکان میں رہ سکتا ہے، انگلینڈ کا وزیر اعظم 2 فلیٹوں کے کمرے میں رہ سکتا ہے، جاپان کا رہ سکتا ہے، چائنا کا رہ سکتا ہے، تو ہم تو غریب ملک ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی عیاشیاں یہ کم ہی نہیں کر رہے اور سارا بوجھ عوام پہ۔ ہمیں کسی بڑے وزیر اعظم ہاؤس کی ضرورت نہیں، یہاں اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر اس کی مراحت کو آپ دیکھ لیں تو وہ بھی اگر ختم ہو جائیں تو ہم آگے جا سکتے ہیں۔ ایک اے سی ٹماٹر اور پیاز کا ریٹ چیک کرنے جاتا ہے، 2 کروڑ روپے کی گاڑی میں جاتا ہے، 6 گنر اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ جو للے تللے ہیں، یہ کسی کے باپ کی کمائی نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم جو ہے اس کے ٹیکسوں سے یہ سارے پلتے ہیں۔ ان کو لے آئیں آپ مہران گاڑیوں پہ، ڈی سی کو تو میں کہتا ہوں اے سی جو ہیں وہ آئے نا 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی سے ایک موٹر سائیکل پہ آ جائیں۔ میکسیمم مہران گاڑی سے بڑی گاڑی ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، کوئی گنر ان کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جتنی پاکستان کے اندر ان کو فری بجلی ملتی ہے، فری گیس ملتی ہے، فری میڈیکل کی سہولتیں ہیں، فری تعلیم کی سہولتیں ہیں، یہ بڑے بڑوں کی ختم ہونی چاہیے۔ پبلک کو اس کا ریلیف ملنا چاہیے، لوگوں کو سبسڈی دے کے آپ عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیں۔ جب تک اس ملک کے اندر سے یہ بیوروکریسی کی عیاشیاں، سیاستدانوں کی عیاشیاں یہ ختم نہیں ہوتی اور سادگی کی طرز پہ ہم نہیں آتے، یہ ملک آگے نہیں جا سکے گا۔ کہ اس ملک کے اندر کڑا احتساب ہو، صاف ستھرا اس کا طریقہ ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہ جو آدمی ملازمت میں آیا ہے اس سے پہلے اس کے احساسے کیا تھے اب کیا ہیں، اس کا باپ اگر ملازمت میں تھا اس کے احساسے کیا ہیں اب کیا تھے، جو سیاستدان جو ہے وہ سیاست میں آیا ہے، وہ پارلیمنٹ میں گیا ہے، اس سے آنے سے پہلے اس کے احساسے کیا تھے اب کیا احساسے ہیں، ان کے ریلیٹیوز کے دے دیں، ان کی بے نامیاں ساری جو ہیں وہ باہر لے کے آئیں۔ مگر یہ تب تو ہوگا جب تک یہ قوم بیدار ہوگی، ہمارا نوجوان شعور اس کا بیدار ہوگا۔ اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں تھنک ٹینکس بنے ہوتے ہیں جن کا تعلق سیاست سے یا انتخابات سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ملک کی معاشی پالیسیاں بناتے ہیں اور ان پالیسیوں کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے وہ پچھلی دیواریں گرا دیتی ہے اور نئی دیواریں پھر چڑھنا شروع کرتی ہیں۔ وہ ہماری ہندکوں کی مثال ہے، تو ماما ڈھائی جا تو ماما لائی جا۔ یہ انہوں نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ کام رکھا ہوا ہے۔ اس میں اگر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اشرافیہ، ہمارے پرائم منسٹر، ان کی عیاشیوں میں کمی کی جائے۔ اگر امریکہ کا صدر وائٹ ہاؤس میں 10 مرلے مکان میں رہ سکتا ہے، انگلینڈ کا وزیر اعظم 2 فلیٹوں کے کمرے میں رہ سکتا ہے، جاپان کا رہ سکتا ہے، چائنا کا رہ سکتا ہے، تو ہم تو غریب ملک ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی عیاشیاں یہ کم ہی نہیں کر رہے اور سارا بوجھ عوام پہ۔ ہمیں کسی بڑے وزیر اعظم ہاؤس کی ضرورت نہیں، یہاں پہ تو ڈی سی کو آپ جو ہے ایک اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر اس کی مراحت کو آپ دیکھ لیں تو وہ بھی اگر ختم ہو جائیں تو ہم آگے جا سکتے ہیں۔ ایک اے سی ٹماٹر اور پیاز کا ریٹ چیک کرنے جاتا ہے، 2 کروڑ روپے کی گاڑی میں جاتا ہے، 6 گنر اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس وقت معیشت کو اگر ہم نے سنبھالنا ہے تو ہماری اعلیٰ جو لوگ عہدوں پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سادگی اختیار کرنی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو ان قومی اسمبلی کی ضرورت ہے، نہ صوبائی اسمبلیوں کی ضرورت ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ یہ ترقیاتی فنڈ کے نام پہ کرپشن کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو گارڈ لگے ہوتے ہیں، ان کی جو پروٹوکول ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں بڑے ڈی سی ہاؤس کی، ڈی پی او ہاؤس کی، کمشنر ہاؤس کی، سیکریٹریٹ کی۔ یہ ان کے ساتھ جو للے تللے ہیں، یہ کسی کے باپ کی کمائی نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم جو ہے اس کے ٹیکسوں سے یہ سارے پلتے ہیں۔ ان کو لے آئیں آپ مہران گاڑیوں پہ، ڈی سی کو تو میں کہتا ہوں اے سی جو ہیں وہ آئے نا 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی سے ایک موٹر سائیکل پہ آ جائیں۔ میکسیمم مہران گاڑی سے بڑی گاڑی ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، کوئی گنر ان کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جتنی پاکستان کے اندر ان کو فری بجلی ملتی ہے، فری گیس ملتی ہے، فری میڈیکل کی سہولتیں ہیں، فری تعلیم کی سہولتیں ہیں، یہ بڑے بڑوں کی ختم ہونی چاہیے۔ پبلک کو اس کا ریلیف ملنا چاہیے، لوگوں کو سبسڈی دے کے آپ عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیں۔ جب تک اس ملک کے اندر سے یہ بیوروکریسی کی عیاشیاں، سیاستدانوں کی عیاشیاں یہ ختم نہیں ہوتی اور سادگی کی طرز پہ ہم نہیں آتے، یہ ملک آگے نہیں جا سکے گا۔ 200 ارب ڈالر ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں، وہ لائیں بھائی۔ اب 3 ارب ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ 872 ارب روپے پاکستانی بنتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ 2400 ارب روپے تو انہوں نے جو نیب میں ترمیم کی ہیں اس میں اپنا معاف کرا لیا ہے، ان سب کے پیسے باہر پڑے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز کا کیا عہدہ ہے، اس کا بھی پروٹوکول ہے،
اب بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہے تو اس کی بہن جو ہے وہ آصفہ بھٹو وہ جاپان کے دورے پہ اس کے ساتھ ہے، کیوں گئی ہوئی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کون سا عہدہ ہے؟ اس کا بیٹا جو ہے وہ منسٹر ہے، اس کو جہاز دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہماری بیوروکریسی آپ اس کو دیکھ لیں، بھائی اتنے بڑے بڑے پروٹوکول لینے کو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ صرف اپنی عیاشیوں کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عیاشیاں پاکستان بھر میں ختم ہونی چاہیے تاکہ قوم کو ریلیف ملے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کڑا احتساب ہو، صاف ستھرا اس کا طریقہ ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہ جو آدمی ملازمت میں آیا ہے اس سے پہلے اس کے احساسے کیا تھے اب کیا ہیں، اس کا باپ اگر ملازمت میں تھا اس کے احساسے کیا ہیں اب کیا تھے، جو سیاستدان جو ہے وہ سیاست میں آیا ہے، وہ پارلیمنٹ میں گیا ہے، اس سے آنے سے پہلے اس کے احساسے کیا تھے اب کیا احساسے ہیں، ان کے ریلیٹیوز کے دے دیں، ان کی بے نامیاں ساری جو ہیں وہ باہر لے کے آئیں، مگر یہ تب تو ہوگا جب تک یہ قوم بیدار ہوگی، ہمارا نوجوان شعور اس کا بیدار ہوگا۔